بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 146 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا، یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت نمبر 3 ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی ان لوگوں کا قبول ایمان سے منکر ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ تکالیف کا باعث بننا، مقابلہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں ہی ان کو عذاب دے دیتا، جیسا کہ جو کفار مکہ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر جو ہے وہ دنیا میں ہی عذاب دیا اور وہ قتل ہوئے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ ان کے لیے جلاوطنی کا عذاب ہوگا، ان کو جلاوطنی کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ذلت بھی ہے، اور اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑنا بھی ہے، اور اپنے مالوں کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس جلاوطنی میں ہیں، اس لیے دنیا میں ان کو فی الوقت جلاوطنی کی سزا دی گئی، اور آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، بہرحال ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تو ان کو یہ سزا ملی ہے کہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں، اور اپنے اموال کو، جیسے کہ کھجور کے درخت تھے، بڑے جو ہے وہ پھل ہوتے تھے کھجور کے درختوں پر، تو ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جلاوطنی کی سزا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا نہ لکھی ہوتی جلاوطنی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، جیسا کہ کفار مکہ کو قتل کے ذریعے ان کو قتل کروایا مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے، تو جو ہے اس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں قتل کروا سکتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو جو ہے وہ ختم کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جلاوطنی کا عذاب دیا ہے۔ تو اسی مضمون کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ۔ لہذا جلاوطنی جو ہے وہ ان کی قسمت میں تھی، اگر ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزا دنیا میں دی جاتی، جیسے کہ بنو قریظہ کے حوالے سے ہوا، ان کو جو ہے وہ مارنے کا حکم دیا گیا، وہ مارے گئے، سزا سے بچ نہیں سکتے، چاہے وہ جو ہے وہ قتل کی سزا ہو یا جلاوطنی کی سزا ہو، کسی ایک سزا پر جو ہے وہ ان کو دنیا میں ایک سزا ملی، ایک عذاب ملا،
اور دوسری جو ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ تخفیف صرف دنیاوی حساب سے ہے، آخرت کے حساب سے تخفیف نہیں ہے، وہاں پر دوزخ کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا۔ آگے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھان لی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ لہذا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بنو قینقاع کو جو ہے وہ پہلے ہی، یہ بھی ایک قبیلہ تھا یہود کا، بنو قینقاع، ان کو پہلے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بنو نذیر جن کا اس صورت میں ذکر ہے، ان کو بھی جو ہے وہ معاہدہ شکنی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ منصوبہ واضح ہو گیا، آشکارا ہو گیا، بے نقاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی، تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا۔ بنو قریظہ جو تھے یہ بھی یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے احوال کا سورہ احزاب میں ذکر ہے، ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو لہٰذا ان کو قتل کر دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ جو تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے قبائل آئے ہوئے تھے ان کی انہوں نے مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے، چھوٹے بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ آباد تھے۔ سارے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا، بنو قینقاع کو بھی، بنو حارثہ کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بنو قینقاع میں سے تھے۔ تو اس طرح سارے یہودی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے نکال دیے گئے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یا پھر بنو قریظہ کی طرح ان کا قلع کما کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کیا تو آس پاس کے جو کھجور کے درخت تھے ان میں سے کچھ درختوں کو جو ہے وہ کاٹنا پڑا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پھلدار درخت ہیں، ان کو کاٹنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو درخت کاٹے گئے ہیں یا جو درخت باقی رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹے گئے ہیں، اور جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر کسی جہاد میں، کسی جنگ میں ایسا کرنا پڑے تو یہ کیا جا سکتا ہے، پھلدار درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، بنو نذیر کے قلعے کا، تو یہ لوگ اپنے قلعے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم تو محفوظ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو کاٹنے کا اور جلانے کا حکم دیا۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ تو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ تو درختوں کا کاٹنا فساد نہیں ہے کیا؟ بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ بعض مہاجرین نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کھجوروں کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ یہ تو بطور غنیمت کے مسلمانوں کو مل جائیں گے۔ اور اس طرح بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت دی تھی، پھر منع فرما دیا۔ اس پر کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان درختوں کو کاٹنے میں کوئی گناہ ہے یا ان کو چھوڑ دینے میں کوئی مواخذے کی بات ہے؟ ان کو یہ کاٹا جائے تو اس میں گناہ ہے یا پھر ان کو چھوڑنے میں کوئی مواخذہ ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے جو بھی کھجوروں کے درخت کاٹے یا انہیں جو ہے وہ باقی رکھا، فباذن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو اور دینی ضرورت سے ہو اس میں گناہ گار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اختیار دیا ہے تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ ان کھجوروں کے کاٹنے میں جو دینی ضرورت تھی، کیوں کاٹا گیا؟ اس وجہ سے کاٹا گیا
کہ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، فاسقین جو تھے یعنی وہ یہود جو تھے ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کو کاٹا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان درختوں کو جلانے میں یا ان کو کاٹنے میں جو یہودی تھے ان کو ذلیل کرنا مقصود تھا کہ وہ اپنے باغوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی جلن ہوگی، ان کے دل بھی جلیں گے، ذلت بھی محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ سے وہ قلعے کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہار مان لیں گے اور صلح کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجور کے درختوں کو جلانے کا حکم دیا یا کاٹنے کا حکم دیا تو جو یہودی تھے وہ راضی ہو گئے یہ منظر دیکھ کر کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظور ہے، ہمیں یہ جو شرط ہے مدینہ سے نکلنے کی ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر وہ مدینہ منورہ سے نکل گئے اور وہاں خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ تو لہٰذا یہ جتنا بھی حکم تھا کہ ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹا جائے یا باقی رکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھا، تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، چاہے پھلدار درخت کاٹے یا پھر ان کو باقی رکھا گیا تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، احتمال گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل حرب تھے اور اہل حرب کے جو سامان ہوتا ہے، جو ان کے اموال ہوتے ہیں، ان کو کاٹنا، ان کو جو ہے جلانا، یہ سب جو ہے اس میں اگر مصلحت ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ اہل حرب ہیں اور جنگ میں تو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جنگ میں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پھلدار درخت ہے یا پھر پھلدار نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کو ذلیل کرنا مقصد تھا، ان کے دلوں میں رعب ڈالنا مقصد تھا تاکہ وہ ہار مان جائیں اور صلح پر راضی ہو جائیں اور مدینہ سے نکل جائیں، اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ قَضَا، کتبہ کا معنی مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر جلاوطنی کا عذاب ان کے اوپر، جلاوطنی ان کی قسمت میں لکھ دی نہ ہوتی، یعنی اس کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، الخروج من الوطن، جلا کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ وطن سے خروج مراد ہے، جلا کہتے ہیں الخروج من الوطن مع الاہل والعیال یا والولد، یعنی مال و اولاد کے ساتھ جو ہے وہ وطن سے نکلنا، اہل و عیال کو لے کر وطن چھوڑ کر چلے جانا، اس کو جلا وطنی کہتے ہیں، اور خروج کہتے ہیں کہ وہ تنہا بھی ہو سکتا ہے خروج اور اہل و عیال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے خروج ہو سکتا ہے، لیکن جلا وطنی کے اندر یہ ہے کہ مہا اہل و عیال کے، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اس کو جلا وطنی کہتے ہیں۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ كَمَا فُعِلَ بِقُرَيْظَةَ مِنَ الْيَهُودِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا، قتل کے ساتھ اور قید کرنے کے ساتھ، یعنی قتل و قید کی سزا انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا، جیسا کہ یہود کے قبیلہ قریظہ کے ساتھ کیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ قتل یا قید کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ٹھان لی۔ خالفو، شاقو کا معنی ہے خالفو، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، لہو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ ما قطعتم یا مسلمون، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جو کچھ بھی تم نے جو ہے وہ کاٹ ڈالا، من لینتن، کھجور میں سے، یعنی کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے، نخلتن، یہ لینا کا معنی بیان فرما دیا کہ یہ لینن سے مشتق ہے، عمدہ کھجور اس کو لینا کہا جاتا ہے، نخلا اس کا معنی ہے، یعنی کہ عمدہ کھجور کے درخت جو تم نے کاٹ ڈالے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، فباذن اللہ،
تو یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے تھا. ای خیرکم فی ذالک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اختیار دیا تھا. ولیخزی بالاذن فی القطع الفاسقین. ولیخزی یعنی جو اللہ پاک نے بالاذن فی القطع کاٹنے کی جو اجازت دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فاسقوں کو رسوا کرے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی اجازت دی تھی. الیہود فی اعتراضہم ان قطع شجر المثمر فساد. فاسقین سے مراد یہود ہیں کہ ان یہودیوں کو رسوا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹنے کی اجازت دی. فی اعتراضہم ان قطع شجر المثمر فساد، ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہ پھلدار درختوں کو کاٹنا فساد ہے. تو یہ فساد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے احوال کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درختوں کو کیوں کاٹنے کا حکم دیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.